الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نام ہی کچھ ایسا ہے کہ جب انسان لیتا ہے تو انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک محبت، ایک مٹھاس اسے محسوس ہوتی ہے کہ میرے رسول، میرے محبوب کا نام میرے ہونٹوں پر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک انتہائی سادہ اور محبتوں سے بری ہوئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبت انسانوں سے، محبت اللہ کی مخلوق سے، محبت حیوانوں سے، ہر چیز کے ساتھ ایک محبت کا تعلق نظر آتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون سا دین ہم نے سیکھا ہے اور کس دین کی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک صحابی آئے۔ عام طور پر تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت ہمیں نظر آئے تو ہم ہاتھ ملانا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے دھکے لگیں، چاہے دوسروں کی پسلیاں ٹوٹیں، ہم نے ہاتھ ملانا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ادب یہ تھا کہ جب تک میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے نہ بڑھائیں وہ یہ جرأت نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آگے سے ایک صحابی آئے، سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے آگے ہاتھ بڑھایا، لیکن صحابی نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ نے پوچھا مالکا، کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے نا؟ مالکا، واٹس رانگ ود یو؟
قربان جاؤں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں مزدوری کر کے آ رہا ہوں، میرے ہاتھ گندے ہیں، میں کیسے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ پھر انہوں نے اشارہ کیا سم ٹائم فزیکل ورک has that much virtues کہ person can't get in any other way that fazila, that maqam when he is doing the handiwork and he gets that maqam. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو سامنے باغ ہے نا اس میں کام کرتا رہا ہوں اور ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، میرے ہاتھ گندے ہیں، اور کیسے میں اس ہاتھ میں ہاتھ دے دوں جس ہاتھ کو اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس ہاتھ کی شان ہے، اور یہ مٹی اور گارے سے اٹا ہوا ہاتھ میں کیا دے دوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں رسول اللہ سے ہاتھ ملاؤں، لیکن میرا دل اجازت نہیں دیتا۔ غریب کو کون پوچھتا ہے؟ اور کون اس کی پرواہ کرتا ہے کہ اس کے کلیجے پر کون سی چوٹ لگتی ہے، یا اس کا کلیجہ جو ہے اس پر کون سے تیر چلتے ہیں؟ غریب تو غریب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ اسے انسان کا درجہ دیا جائے؟ لیکن قربان جاؤں اس آقا نامدار پر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والوں پر، کہ انہوں نے کہا ناولنی یدک، ناولنی یدک، اپنا ہاتھ تو مجھے دے۔ شرماتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اور پھر میرے رسول اللہ نے وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ ہیں وہ رسول اللہ کہ ناولنی یدک، ہاتھ مجھے دے تو سے۔ یہ اعزاز کسے ملا ہے؟ جو سوکھی روٹی حلال کی کما رہا، جو سوکھی روٹی کے لیے کسی کے کھیتوں میں جا کر کام کرتا ہے اور وہاں سے باہر نکلتا ہے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں ناولنی یدک، ہاتھ مجھے دے، اور پھر وہ ہونٹ مبارک آپ نے اپنے ہونٹوں سے اس ہاتھ کو چوما اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، حرام نہ ملائے اس میں، کھائے حلال، کام چوری نہ کرے، اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے دے۔ تو القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کما کر حلال رزق کھانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اور اللہ کا حبیب میرا پیارا نبی ہے۔
آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، یہ رسول اللہ ہیں، یہ میرے رسول اللہ کی سیرت ہے۔ کون کسی کا ہاتھ چومتا ہے؟ ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کون چوم رہا ہے اور کون نہیں چوم رہا۔ جو نہ چومے تو وہ پھر ہماری نظروں سے گر جاتا ہے کہ اس نے پرواہ نہیں کی۔ شیخ سامنے آیا تو اس نے خیال ہی نہیں کیا، اور مرید بھی اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ لیکن ایک سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، اور ایک مزدور کا ہاتھ پکڑ کر چوم رہے ہیں، ایک مزدور کا ہاتھ پکڑ کر چوم رہے ہیں اور فرماتے ہیں القاسم حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر چیز ہی بدل گئی ہے۔ بہت بڑے ایک شیخ درزی کا کام کرتے تھے حلال روٹی کے لیے۔ درزی کا کام کرتے، عبداللہ الخیاط ان کا نام ہے۔ اور ایک آتش پرست ان سے کپڑے پابندی سے سلواتا، لائل کسٹمر، اور جب بھی آ کر کپڑے سلواتا جاتے ہوئے کھوٹا سکہ دے جاتا، اور وہ لے کر جیب میں ڈال لیتے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ اپنی دکان پر نہیں تھے، اور ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا اس دن۔ وہ آیا، اس نے کپڑے مانگے تو شاگرد نے دیے اٹھا کر۔ تو اس نے وہی اپنی عادت کے مطابق کھوٹا سکہ دیا اس شاگرد کو۔ شاگرد نے کہا وہ پاگل ہے، عقل کام کرتی ہے تیری؟ کپڑے سلوا کر اور یہ کھوٹا سکہ دے رہا ہے۔ اس نے دو چار سنائی اور صحیح جو سکہ ہے وہ اس سے لے لیا۔ حضرت عبداللہ الخیاط آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سوٹ نہیں ہے دکان میں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ آیا تھا آتش پرست، ذرا بات کی تہہ تک جانا۔ اس نے کہا ہاں جی، کیونکہ شاگرد نے تو اپنی کارکردگی جہاں اس نے کہا ہاں جی آیا تھا اور کھوٹا سکہ دے رہا تھا، میں نے دو چار سنائی اور میں نے اصل سکہ اس سے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نادان کیا کیا ہے، یہ تو عرصے سے آ رہا ہے اور میرا پکا گاہک ہے، جب بھی آتا ہے مجھے کھوٹا سکہ دے کر جاتا ہے، میں لے لیتا ہوں۔ کیوں لے لیتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کھوٹا سکہ کسی اور رسول اللہ کی امتی کو دے تو اس کو نقصان ہو جائے۔ میں اس کے نقصان کو دیکھتا ہوں اور اپنا نقصان کر لیتا ہوں کہ مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے کسی اور بھائی کو اگر اس نے کھوٹا سکہ دے دیا تو اس کا کیا ہوگا؟ نادان، میں تو عرصے سے یہ کر رہا ہوں اور آج تو نے کیا کیا ہے؟ اس کی تو عادت ہے، وہ تو کھوٹا سکہ چلائے گا، لیکن اب کسی اور کو نقصان ہو جائے گا، اور وہ میرے رسول اللہ کا امتی ہے۔ لوگوں کو یہ خیال آتا تھا کہ بات کہاں جاتی ہے اور کہاں پہنچتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے کون ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے یا جو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، پھر انہیں رسول اللہ کی حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں، اور پھر انہیں سکون ہی نہیں آتا
جب تک وہ ان پر عمل نہ کر لیں۔ میرے رسول اللہ نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین نام ہے اخلاص کا۔ کس کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے انسان کے دل میں اخلاص ہو، اس کے رسول کے لیے اخلاص ہو، اور ائمہ کے لیے اس کے دل میں اخلاص ہو، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور عام مسلمانوں کے لیے اس کے دل کے اندر خلوص ہو۔ تو یہ وہ حدیثیں ہیں جو ان کے سامنے ہوتی تھیں۔ عبداللہ خیاط اپنے بوڑھے ہاتھوں سے مشین چلا کر اس کے کپڑے سیتے ہیں، لیکن وہ آگے سے کھوٹا سکہ دے جاتا ہے، اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ کسی اور کو کہیں نہ دے دے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، میرا نقصان تو کوئی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہ انسان کے اندر خلوص ہو دوسروں کے لیے، اور دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ اس طرح ہو۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا